مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے جو چل پھر نہیں سکتا، معذور ہے، اس کو اس کا مالک کہتا ہے کہ تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ وہ معذور آدمی جو چل پھر نہیں سکتا وہیں پر بیٹھا رہے، اپنے مالک کا حکم مان کے وہاں سے اٹھے نہ، کہیں جائے نہ، تو مالک اس سے خوش ہوگا۔ لیکن دوسرا وہ آدمی ہے جس کی ٹانگیں بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، وہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، وہ کوشش کرنے والا ہے، بڑا پھرتیلا ہے، کام کاج بڑی تیزی کے ساتھ کرنے والا ہے، جس کو کام کرنے کا بھی شوق ہے وہ بڑا تیز بنتا ہے، وہ بڑا تیز ہے، لیکن مالک اسے کہتا ہے کہ تم نے یہیں بیٹھے رہنا، یہاں سے اٹھنا نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ تو وہ آدمی جو مزدور ہے، محنت کرنے والا، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہیں، کام کر سکتا ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، بڑا پھرتیلا ہے، اس کو بیٹھنا ناگوار گزرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کی مان کر وہیں بیٹھا رہے، وہیں اپنے مالک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں بیٹھا رہے، تو مالک اس سے جتنا خوش ہوگا اتنا اس معذور آدمی سے خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو چل ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو پہلے ہی معذور تھا، تو اس نے تو حکم مان ہی لیا۔ دونوں نہ جانے میں برابر ہیں، مگر مالک جتنا اس بندے سے خوش ہوگا جو جانے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جو بڑا تیز تھا، پھرتیلا تھا، لیکن وہ مالک کا کہنا مان کر وہاں سے اٹھا نہیں، تو وہیں بیٹھا رہا، جتنا مالک اس سے خوش ہوگا اتنا اس بندے سے خوش نہیں ہوگا جو جانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جس کے اندر تیزی ہی نہیں، جو قوت ہی نہیں رکھتا، وہ بیٹھا رہا۔ پھر مالک اس سے خوش تو ہوا لیکن اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اس بندے سے خوش ہوا۔ ایسی ہی صورتحال ایک جوان کی عبادت کی اور ایک بوڑھے کی عبادت کی ہے۔ جوان کے اندر بدی کی طاقت موجود ہے، جوان کے اندر اتنی قوت موجود ہے، اس کی قوت اس کو کسی برائی میں لگا سکتی ہے، اس سے کوئی گناہ والا کام کروا سکتی ہے، اسے بے حیائی اور فحاشی میں لگا سکتی ہے، اس سے بدکاری کروا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس قوت کے اوپر غلبہ پا کر اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہے، تو وہ جوان اس بوڑھے کی بنسبت جو قوت نہیں رکھتا، جس کے اندر برائی کی اتنی قوت نہیں کہ وہ برائی کر سکے یا شیطان کی سنگت اختیار کر سکے، شیطان کی سنگت اختیار کر کے وہ کوئی گناہ کر سکے، اتنی طاقت اس میں نہیں جتنی ہے اس نوجوان کے اندر ہے۔ جب ایک جوان کے اندر اتنی قوت موجود ہے پھر بھی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے دوست کو نیو ماڈل گاڑی دیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اپنے دوست کو گاڑی تو دیتا ہے لیکن وہ گاڑی دیتا ہے جو اپنی عمر گزار چکی ہے، جو کھٹارا ہو چکی ہے۔ اب گاڑی ہونے کی حیثیت سے دونوں ہی گاڑی ہیں، ایک نیو ہے ایک پرانی ہے۔ اب وہ بندہ جس نے نیو ماڈل گاڑی دی ہے، اس سے جتنا اس کا دوست خوش ہوگا اتنا اس بندے سے خوش نہیں ہوگا جس نے پرانی گاڑی دی ہے۔ اب یہی صورتحال اس بندے کی ہے جس نے اپنی زندگی کی سواری جوانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ ابھی اس کی زندگی کی سواری نہیں تھی، اس نے اس سواری کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر دے دیا، اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگا۔ اب اس نوجوان نے جو عمل کیا ہے، جتنا اس نوجوان سے اللہ خوش ہوگا اتنا اس بوڑھے سے خوش نہیں ہوگا جس نے بڑھاپے کے عالم میں آ کے توبہ کی، پچھلی زندگی اس کی پتہ نہیں کن راہوں پر گزری ہے،
توبہ کرنے والے دونوں ہی ہیں، ایک نوجوان ہے ایک بوڑھا ہے، توبہ کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے دونوں ہی ایک جیسے ہیں، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوگا اتنا اس بوڑھے سے خوش نہیں ہوگا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ وہ جوان جو جوانی کے عالم میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔